السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 40۔ خوبصورت مغل زمانے کے طرز کے باغ میں تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ دادی سے کیا بات کرنی ہے، کچھ سوچا ہے؟ شاز نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم رجب کی وکالت کرنا اور انہیں سب سچ بتا دینا۔ بس انہیں یہ باور کروانا ہے کہ رجب بے قصور ہے تاکہ رجب کا مزید نقصان نہ ہو۔ مگر وہ اس سب سے بے خبر تھے کہ کچھ دنوں بعد ان کی ساری کاوشیں دھری کی دھری رہ جانے والی تھی۔ میں نے سنا ہے دادو نیلوفر جیسی نہیں ہے۔ صحیح سنا ہے، وہ بتانے لگی۔ دادو بہت اچھی ہے اور ان کے شوہر آزادی کے وقت مسلم لیگ میں تھے۔ لاہور میں بہت عزت ہے ان کی۔ شاز نے افسوس کرتے طنز کیا، اور ان کے بھتیجے جیسے ان کا نام ڈبو رہے ہیں، ان کی سیاسی جماعت سے اختلاف کر رہے ہو۔ اس نے کندھے اچکائے، اور نہیں تو کیا، پچھلے الیکشن ان کے بننے کے چانس تھے۔ حاجرہ کی آنکھیں پھیلی۔ سردار سے دھاندلی کے لیے بندوں کی ساری بات ہو گئی تھی۔ بدلے میں سردار نے پیسے رد کیے اور اپنی سیٹلمنٹ میں اسمگلنگ کی زوٹ کی خواہش کی۔ پھر اختلاف ہو گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سردار کے کہنے پر اس کا جوئے کا اسکینڈل بنایا۔ وہ حرکت نہیں کر سکی۔ سردار ایسا ہی ہے، اگر جو وہ چاہے اسے نہیں ملتا تو وہ اسے برباد کر دیتا ہے، اور اس شخص کو بھی جو اسے وہ حاصل نہیں کرنے دیتا۔ اسے الیکشن لڑنے تھے ان کی جماعت نے۔ اس سے یہ سن کر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ سب پہلی مرتبہ سن رہی ہو۔ وہ بات تبدیل کرنے لگی۔ اچھا، تو ہم دادو کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دادو اور داجی ایک جیسے ہیں، بس تمہارے داجی غصیلے اور نک چڑھے تھے۔ ہر وقت غصہ ان کی ناک پر رہتا تھا۔ بات صرف اتنی ہوتی ٹھیک تھا، پر انہوں نے تو بڑے داجی کی جمع پونجی پر بھی قبضہ جما لیا تھا۔ دادو کی شادی تو امیر گھر ہو گئی، پر میرے داجی کو برداشت کرنا پڑا۔ شکر تمہارے ابو کو خیال آیا، پر تب تک میرے والد بھٹک چکے تھے۔ اسلم کے دفاع پر شاز کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے لب دبا کر کھولے۔ تم اپنے باپ کا دفاع کر رہی ہو؟ غصے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دقت سی ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ضبط کرتا۔ حاجہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے نگاہیں پھیر لی۔ گیس کے سبب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے شاز کا چہرہ دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ ہم کیسے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ میرے باپ کے ذکر پر بھی شاز کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں کبھی بھی اپنے خاندان میں شادی کے حق میں نہیں تھی، پر میں جتنا اس گرداب سے بھاگی اتنا اس میں پھنس گئی۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ غیر مشروط محبت جتنی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اتنی رنج افزا بھی تو ہوتی ہے۔ کامران کا 12 دروازوں والی عمارت میں سفر کرتے یوں لگتا تھا جیسے وہ مغلوں کے زمانے میں داخل ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے نظارے کرتے نگاہ کامران کی بارادری پر بنے واٹر چینلز پر جاتی۔ باغ میں لوگ چٹائیاں بچھائے دھوپ سیک رہے تھے۔ وہ باغ کے سبزے پر بیٹھے تب سے خاموش تھے۔ وہ ایک ایک کر کے باغ میں پیلے اور جامنی رنگ پھولوں کی کیاریوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر رنگ آنکھ سے ہوتے دل تک جاتا اور ایک الگ تاثر دیتا۔ میں جب سوچتی ہوں ہم زندگی میں آگے بڑھے، تب حالات مجھے پیچھے کھینچ لاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جوانی کی محبت ہے، مستقل حالات ایسے کیسے رہیں گے؟ ہم بدلیں گے، ہم سے جڑے رشتے بدلیں گے، اور یہ ایک چاؤز ہوگا۔ ہمارا رشتہ مجھے اتنا بدقسمت اور بد انجام کیوں لگتا ہے؟ میں ابو کے خلاف کھڑی ہوں، پر اپنے اندر کی بیٹی کو کیسے ماروں؟ انہیں مکمل طور پر کیسے چھوڑ دوں؟ چاہے عورت اپنے شوہر کی ہو جائے، پر اس کا ایک حصہ بیٹی بن کر ضرور رہتا ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے ہی منسوب رہتی ہے۔ اس نے کن آنکھوں سے شاز کو دیکھا۔ وہ اس کا کورا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر سکتی تھی اسلم کے دفاع پر اسے کس قدر دکھ پہنچا تھا۔ میں جینا چاہتی ہوں، پر آج میں کیوں نہیں جی پاتی؟ میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ دل زخمی کروا چکی ہوں۔ پچھلی مرتبہ اسام بزدل تھا، قرار آ گیا۔ اس مرتبہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے ایک بہادر گرگ کا ساتھ چن لیا ہے۔ اس کی نگاہیں شاز پر لگی تھی۔ میں کیا کروں میرے اللہ؟ مجھے جب حق دکھنے لگتا ہے یہ مجھ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ تو مجھے میرا نصیب کا حق واضح طور پر کیوں نہیں دکھاتا؟ تو نے اس انسان کا ساتھ دیا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کا راستہ بھی دکھا۔ اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری دنیا حق
ازل سے ابد تک جو تو نے بیان کیا وہ حق، تجھے تیرے حق ہونے کا واسطہ، مجھے تو دکھا دے حق۔ اس نے گہری سانس لی۔ شاز نے اسے دیکھا، اس نے تمہید باندھی۔ تم اچھی انسان ہو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر دیکھو ہر مرتبہ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ ہمارے درمیان ہمارے خاندانی مسائل آ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہم بزنس پارٹنرز کے علاوہ اور کچھ ہے۔ بار بار دل توڑ دیتی تھی، پھر بار بار نہ کر ضرب لگاتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی توقع مت کرنا۔ مجھے وہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں جہاں ہیرو ہیروئن عاشق اور معشوق نہیں بلکہ برابر کے حصے دار ہو۔ تمہیں؟ اس کی زبان لرزی، وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرا انتظار کرنا چھوڑ دینا چاہیے، چاہو تو دوسری۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، مگر اس نے ضبط سے کہا، شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی وہ اپنے طنزیہ انداز کو اپنانے لگی۔ میں نے تو تمہیں 3 کی اجازت دی ہوئی ہے۔ شاز نے نگاہیں پھیر لی۔ اس نے گھٹنے کو گرفت میں لیا اور زیر لب طنزاً کہا، ہاں۔ نگاہیں گھومی۔ ایک رقاصہ سے تو اس کو میری ملاقاتیں برداشت ہونے دیتی ہے۔ میری دوسری شادی۔ حاجرہ نظریں ترچھائے اسے دیکھ رہی تھی، اس امید سے وہ کچھ تو بولے۔ شاز نے اب حاجرہ کو دیکھا، ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں یہ نہیں کروں گا، جان بوجھ کر اپنی اہمیت سن کر لطف اٹھاتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا سب، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو ایسا کوئی متبادل نہیں ہوتا جس سے میں راحت حاصل کر سکوں۔ تمہارا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح ہی تم نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، تو نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کیسے اسے چھوڑنے کے متعلق تصور کرتا؟ وہ ذمہ دار تھی، خوددار تھی، حساس تھی، نڈر تھی، کسی بھی موضوع پر کسی سے بھی احترام کے دائرے میں رہ کر مباحثہ کر سکتی تھی، اور یہ 4 خوبیاں جس عورت میں ہو، ایسی عورت کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسی عورت لاکھوں میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تراری سے بولی، مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مجھ سے یہ وعدہ مت کرو کہ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے، بس یہ وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا تھا، محبت سے ڈر نہیں لگتا تھا، چھوڑ جانے کا خیال دل پر ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ وہ امید سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وعدہ کرو۔ اس نے اس کی ہتھیلی پر الٹا ہاتھ رکھتے مضبوطی سے تھام لیا۔ دل مل کر بچھڑتے ہیں، روحیں نہیں بچھڑتی، یہ یادوں میں تحلیل ہو کر آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تم مجھ سے اپنی اسٹریس کی وجہ شیئر کر سکتے ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ حاجرہ نے اسے مصافحہ بناتے دیکھا تو نگاہ پھیر کر گھماتے ہوئے واپس اس پر لائی۔ مجھ سے اپنے مسئلے شیئر کیا کرو، اور جب طبیعت ناساز ہو تو مجھے بتایا کرو۔ نہیں کر سکتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ اس نے سادگی سے بتایا، برج آف کانٹریکٹ ہوگا، اس لیے نلیفائی کر دو اسے۔ اس نے بھوک اکڑا کر پوچھا، میں نلیفائی کر دوں گی تو میرے ساتھ انگلستان چلو گے؟ اور وہ ضبط سے لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ حاجرہ کے انگلستان سے بہت عاجز تھا۔ دوسری طرف صحن میں سفید مور ٹہل رہا تھا۔ سردار میز پر پڑی رائفل پر دھیرے دھیرے انگلیاں پھیر رہے تھے۔ سردار نے ایک گہری سانس لی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں سرد پڑ رہی تھیں، وہ جیسے منجمد تھے۔ بھیا، چولہے پر سے کم عمر لڑکی روٹی اتار رہی تھی۔ کھلے صحن میں آگ جلنے کے سبب دھواں ہی دھواں تھا۔ ایک کم عمر لڑکا اور اس کے ساتھ نوجوان پنکھا ہلا کر دھواں نکال رہے تھے۔ ہاں گڈو، کل رانی کی بارات آ رہی ہے، صبح مہندی کی رسم بھی ہے، مجھے چھوڑ آنا۔ وہ نوجوان ذرا چونکا۔ کس لیے؟ وہ تو یہاں سے چلی گئی نا؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہائے، تو خط لکھا ہے اس نے، اور کتنا دور گئی ہے؟ یہ گر جاگ تو گئی ہے، 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ فرش پر بیٹھنے لگا۔ دیکھو گڈو، میں تمہیں اتنی دور نہیں بھیج سکتا، پہلے گلی میں تھی تو بھیج دیتا تھا۔ کمرے میں بزرگ آدمی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اندر کی جانب دیکھا۔ اگر ابا جی نے سن لیا نا تو رانی کے ساتھ تمہارے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، پھر استانی بننے کے خواب سسرال جا کر دیکھتی رہنا۔ بھیا، وہ خفا ہو گئی۔ بھولو مت، ملک آزاد ہو گیا ہے تو میں بھی آزاد ہوں۔ اس نے ناک سکیڑ کر بات تبدیل کی۔ آپ رانی اور اس کے گھر والوں کو بھی جانتے ہیں، شام کے وقت آ جاؤں گی نا، بس مایو کی رسم پر شرکت کرنے دو۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا اور انگلی دکھا کر اس سے کہا، وعدہ کرو شام کو واپس آ جاؤ گی۔ اس نے چہک کر کہا، وعدہ۔
سنے، اس نے اس کم عمر بچے کو بلایا تھا۔ بن گئی ہے روٹی؟ وہ دوڑا چلا آیا، اس نے سالن پلیٹ میں نکالا اور اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نوجوان نے اسے دیکھا، وہ بچہ بتی سی نکال کر پلیٹ لیتے مڑا۔ شکریہ باجو۔ وہ پیڑا بنانے لگی، چوڑیاں کھنکی، وہ دونوں ہاتھوں سے اسے گول کرنے لگی۔ بس بھیا تم رکو، تمہاری بھی بنا دوں۔ وہ پنکھا چلانے لگا۔ ویسے اس کم لڑکی نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی۔ بھیا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رانی کے سسرال والے کانگریسی تھے۔ اس نے لاپرواہی سے رخ پھیرا۔ دفع کرو، ہمارا ان سیاستدانوں سے کیا لینا دینا؟ غریب کو تو سیاست بھی بھوک اور ثقافت بھی بھوک۔ چوڑیاں کھنکی۔ وہ لڑکی روٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی جانب رخ کیا۔ بات تو تم سنتے نہیں، کانگریسی تھے، پھر مسلم لیگ میں شمولیت کر لی۔ رانی بتاتی ہے کانگریس نے انہیں بہت نا امید کیا تھا۔ شکر ہے پاکستان آ گئے، ورنہ میری رانی جاتی ہندوستان۔ شکر میرے رب کا جس نے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ طنزیہ کہنے لگے، بھئی ہمیں کیا، دونوں انگریز کے پٹھوں، یہ سب آزادی کے چوچلوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس نے ہاتھوں سے گھما گھما کر روٹی اتنی پھیلائی اور توے پر اتارنے لگی۔ بھیا ہمیں ان سے لڑنا تھا تو ان کے شانہ بشانہ آنا تھا، اسے پٹھو ہونا نہیں کہتے۔ ہمیں انہیں اپنی بات سمجھانی تھی۔ یہ بات تم تب کرتے جب اس ملک کا نام پاکستان نہ ہوتا، اس کا حصول اسلام نہ ہوتا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے انسنی کرنا شروع کی، مگر اس کم عمر لڑکی کو برا لگ رہا تھا۔ دیکھ لینا تم، اور چند سالوں میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہوگا، اور مانو گے تم کہ سر سید جی نے سچ کہا تھا، بلکہ مجھے تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ کانوں میں وہ چہک بھری پر امید آواز مدھم ہونے لگی۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ زیر لب وہ غمزدگی سے بولے، گڈو گڈو۔ دوسری طرف لاہور کے پرامن مقام میں واقع کوٹھی میں سناٹا چھایا تھا۔ حاجرہ اور شاہ سرمئی بالوں والی بزرگ خاتون کے درمیان بیٹھے تھے۔ تہلیل اور حاجرہ کا چہرہ ان سے بے حد مشابہت رکھتا تھا، تو انہوں نے شاز کو دیکھا۔ انداز بخت روا جیسا تھا۔ وہ غلط فہمی میں فرار ہوئے۔ حاجرہ اور اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی، وہ سوچنے لگی، اس لڑکے کو میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے۔ اب انہوں نے حاجرہ کو دیکھا، اور یہ اسام کا بھائی ہے۔ حاجرہ نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ ہاں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ تو پھر تم دونوں اور بھیا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حاجرہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، بس اپنے دیور کے لڑکوں کو کہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرے، نہیں تو وہ لڑکا ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ان کے چہرے پر ناگواریت کے آثار واضح ہوئے۔ تم لوگ جانتے ہو نا، ہم صرف اپنوں میں شادی کر سکتے ہیں۔ میں تم دونوں کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ میں اپنے اصول نہیں توڑ سکتی۔ یہ تو میری رب نے سن لی۔ انہوں نے شاز کو دیکھا۔ تم میرے داؤد بھیا کی نسل سے نکلے۔ انہوں نے اس کا چہرہ چھوتے دیکھا۔ تم نسرین جیسے زیادہ لگتے ہو۔ شاز نے یک دم پوچھا تھا، کیا آپ کے پاس میری ماں کی کوئی تصویر ہے؟ وہ سوچنے لگی، بیٹا اسٹور سے البم میں دیکھنا پڑے گا۔ تصویریں تو بہت ہے، پر اب مجھے یاد نہیں۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے دادو۔ انہوں نے کسی خیال پر پوچھا، ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے تمہاری ماں سردار کے پاس ہے؟ مجھے، حاجہ نے سینہ تھپکا، مجھے لگتا ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ شاز کی اس پر نگاہ گئی۔ پتہ نہیں اس کی ہمارے خاندان سے دشمنی کیا ہے۔ پہلے اس نے ہمارے ابوؤں کو لڑوایا، پھر اب ہمارے پیچھے پڑ گیا، ایسے جیسے کوئی خاندانی دشمنی چل رہی ہے۔ بزرگ خاتون کی آنکھیں پھیل گئی، چہرہ سرد پڑ رہا تھا۔ حاجہ نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ شاز بھی انہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن رات کے کھانے پر بخت روا کا چہرہ اس کے ذہن میں آیا۔ حاجہ کی شاز سے نظر ملی، دونوں نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ دونوں سوچنے لگے، کیا یہ سردار کو اتنا پیچھے سے جانتے ہیں؟ اچھا بچوں، انہوں نے بات تبدیل کی۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے، رجب اور تہلیل کو جلد از جلد وہاں سے بازیاب کرواؤ اور میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اس لڑکے کو جانچوں گی، اور اگر وہ مجھے اس قابل لگا تو میں اس پر انویسٹ بھی کروں گی۔ میں نیلوفر اور اسلام والی غلطی اس مرتبہ نہیں دہرانے دوں گی۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ لاکھ کوشش کی میں نے اپنی نواسی کا نصیب بچانے کی، مگر وہ آزردہ ہوئی۔ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے، اور ماں کا مقدر بیٹی پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ حاجرہ کو اپنی بہن کا موازنہ نیلوفر سے اچھا نہیں لگا۔ دادو، ہماری تہلیل نیلوفر نہیں ہے، وہ بہت پیاری بچی ہے۔ شاز بھی کہنے لگا، اور دادو، جب بھی اسلام جیسا
جب بھی اسلام جیسا نہیں میں نے گزشتہ سالوں میں دنیا دیکھی ہے۔ ہر طرح کے لوگوں سے ملا ہوں، ایسے بھی لوگ تھے جن پر اعتبار کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، پر اعتبار کیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ایسے بھی لوگ تھے جن پر اعتبار کرنے کا دل چاہا مگر انہوں نے میرے ساتھ صرف دغا بازی کی۔ مجھے لوگوں کی پرکھ ہے، ہاجرہ کی وقفے وقفے سے جھپکتی پلکیں انہی پر تھی۔ اگر انسانوں میں فرشتہ ہوتا وہ رجب ہوتا۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی۔ بچوں، شاذ اور ہاجرہ ان کی سن رہے تھے۔ ہر انسان میں ایک عیب ہوتا ہے، جو وہ اس میں نہ ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، مگر وہ عیب ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، اب شاذ کا ہاتھ تھامتے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ کتنے برس کے ہو گئے؟ شاذ نے بتایا 33۔ اب انہوں نے ہاجرہ کو دیکھا۔ تم؟ اس نے دیدے گھما کر بتایا 28۔ اور ابھی تک ایک بچہ بھی نہیں ہے تم دونوں کا؟ ہاجرہ نے ضبط سے لب دبا لیے اور اف کر کے رہ گئی۔ معاشرے کی نظر میں وہ پوری طرح بڑھاپے کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی عمر کے لوگوں میں اکثریت کی شادیاں ہو چکی تھیں اور کم از کم ان کی ایک عدد اولاد تھی۔ مجھے دیکھو، میں 14 برس کی تھی، ملک آزاد ہوا، میری شادی ہو گئی، اگلے سال میری نیلوفر ہو گئی، اور تمہاری ماں اور میرا زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ شاذ کو بتا رہی تھی۔ تو پر تمہاری ماں زیادہ کسی کو بلاتی نہیں تھی، صرف اپنے میں رہنے والی لڑکی تھی، اور ہمیں تو تمہاری پیدائش کی امید ہی نہیں تھی۔ سب کہنے لگ گئے تھے تمہاری ماں بانجھ ہے۔ ہاجرہ نے شاذ کا چہرہ دیکھا۔ ان پر تاثرات نہیں تھے، پر اسے پتہ چل رہا تھا اسے برا لگ رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا پیر بھاری ہے، اور اس نے ہم سے چھپائے رکھا تو وہ اور کیا کرتی دادو؟ شاذ نے ادب کے دائرے میں رہتے پوچھا تھا۔ وہ مجھے شاہ نواز کو نہ دیتی تو اسلم مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیتا۔ یہ کہتے اس نے ہاجرہ کو نہیں دیکھا۔ انداز میں بے تحاشا نفرت تھی۔ ہاجرہ نے ضبط سے نگاہیں پھیر لی۔ بزرگ خاتون نے ہاجرہ کا چہرہ دیکھا اور ان میں تیزی سے پھیلتی سرخ دھاریاں۔ اور کیا پتا وہ مجھے مار ہی دیتا۔ آخر قبضہ جو کرنا تھا اسے میرے باپ کی ہر چیز پر۔ شاذ بیٹا، انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا، تم اتنی بڑی باتیں کیسے بول سکتے ہو؟ انہوں نے گھور کر ہاجرہ کی جانب اشارہ کیا۔ شاذ نے ایک دم اسے دیکھا اور تعصب سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ ہاجرہ نے بدوقت مسکرا کر انہیں دیکھا اور عذر پیش کرتے اٹھی۔ میں آتی ہوں دادو، فریش ہو جاؤں؟ وہ اٹھی اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ شاذ کی نگاہوں نے ملال اور کرب کی کیفیت سے اس کا پیچھا کیا۔ بیٹا، انہوں نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ جی دادو۔ اس نے انہیں دیکھا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے ہاجرہ داجی اور بچوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کی بیٹی ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ پتہ ہے مجھے، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، تم دونوں نے غیر مشروط ہو کر یہ رشتہ قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان خاندانی مسئلوں پر اس رشتے کو مشروط نہ ہونے دو۔ تم دونوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم کس کے بیٹے ہو، وہ کس کی بیٹی ہے۔ تم بس میاں بیوی ہو اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، وہ نہیں کرتی۔ لبوں پر دلگیر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کرتی ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، اقرار تو نہیں کرتی۔ انہوں نے دلیل دی، تم اسلم کو درمیان میں لانا چھوڑ دو تو وہ کر لے گی۔ وہ تو آئے گا۔ غم سے آنکھیں ملول ہوئی۔ میں کچھ بھی کر لوں وہ آئے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑنے کی بہت کوشش کی۔ دیوار کے اس پار ہاجرہ چہرے پر ہاتھ رکھے آنسوؤں سے روتے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے دل کو بہت سمجھایا، وہ میرے حریف کی بیٹی ہے، مگر دلیل میں جو دل ہے اس نے مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ اس نے آنسو پوچھے، میرا اس پر اختیار نہیں، تبھی تو میں یہاں تک آئی ہوں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، اسے عبدالتواب کا درد بہت بری طرح سمجھ آ رہا تھا۔ باہر بزرگ خاتون اسے سمجھا رہی تھی، شاذ اس سب میں ایک حصہ تمہارے داجی کا بھی تو ہے۔ اسے ترس نہیں آیا بخت روا پر؟ میرے لیے میرے دونوں بھائی ایک جیسے ہیں۔ دادو کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، وہ سانپ بن کر بخت روا کے حصے پر بیٹھتا۔ چلو تمہارے باپ نے تو نیکی کی، پر کیا فائدہ؟ تب تک تو بخت روا نے بیٹیاں بیاہ لی، بچے جوان کر لیے۔ صحیح بات ہے، اس نے اتفاق کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، میں نے وقت پر سب چھوڑ دیا، اس کا انتظار کیا، وقت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں اب پھر وقت پر سب چھوڑ رہا ہوں، شاید وقت اسے میرا بنا دے۔ چلو بیٹا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ کہتے وہ اٹھی۔ بسم اللہ۔ اس نے راہداری کی جانب دیکھا۔ ہاجرہ کو دیکھ لوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے
دیکھنے کے لیے کمرے کی جانب جانے لگا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی، چہرہ دھونے کے سبب در تھا۔ شاز اسے دیکھتے اس کی طرف چلا آیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ ہاجرہ کی پلکیں جھکی تھی۔ فیس ٹاول سے اس نے چہرہ تھپتھپایا۔ اس نے جیب سے ہارمونیکا نکال کر دھیرے سے بجائی۔ اس نے تاثر نہیں دیا۔ اس نے اس کی جانب سر جھکایا۔ تم میری بیوی ہو اور تم میری ہی بیوی رہو گی۔ تم کسی کی کیا ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میری دنیا میں صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ میں کسی کے لیے تمہیں نہیں کھو سکتا۔ میں کسی قیمت تمہیں نہیں کھو سکتا۔ ہاجرہ کی پلکیں اٹھی تھیں۔ اتنا خیال کرنے کی ایک وجہ میرا دل کہتا ہے۔ اس کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، وہ جو میرے پاس ہے؟ اس نے لب دبائے اصرار کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مضبوط عورت کو فتح کرنا آسان نہیں اور آسان عورت مضبوط نہیں۔ وہ تتلی کی مانند ہے، آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ وہی اپنا دل رکھتی تھی جہاں اسے مسلسل مستقل طور پر توجہ اور محبت ملتی تھی۔ چلے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اٹھنے لگی۔ اس کے اسپتال کا ریکارڈ دیکھا، بہت دلچسپ ہے۔ اس نے ہاجرہ کو دیکھتے چچوری سے آنکھ دبائی اور وہ لب دباتے مسکرا پڑی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نظر ہٹانے کی کوشش کی، ہٹا نہیں سکی۔ ایسا ایک بھی نہیں زمانے میں جو اسے دیکھ کر سرنڈر نہ کرتا۔ وہ میرے ساتھ چل رہا تھا تو میرا سر اٹھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سکھایا، مجھے سر اٹھا کر چلنا ہے۔ وہ دریا کنارے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں بازار میں اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی خون آلود پھٹی ہوئی قمیص کی آستین کو دیکھ رہی تھی۔ گرنے کے سبب اس کی شلوار گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ اس کی پلکوں سے آنسو پار ہوا۔ اس نے مجھے بتایا، میں خاص ہوں، میں اہم ہوں۔ اس نے ریڈی میڈ کرتا دیکھتے اس کے چہرے کے قریب کیا۔ یہ والی قمیص کیسی لگے گی؟ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ دیکھنے کا انداز بت کا سا تھا۔ تم پر ہر چیز جچتی ہے، تم ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہو۔ خود کو لندن کی سڑکوں پر چھبیلے مغربی جھب میں دیکھنے لگی۔ یہ باتیں مجھ سے ہر کسی نے کہی، پر وہ واحد تھا جس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا، تم بہت قابل بنو گی۔ اس نے کونی سے اس کا زخم صاف کرتے پھونک ماری اور اسے بتایا۔ زخم پر دوا لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھے خالی چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ یقین ہوا میں بہت قابل بن سکتی ہوں۔ وہ ڈھابے کے غسل خانے سے کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ وہ سامنے ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے ایک لڑکی کو دیکھے جانے کا حق تھا۔ تعظیم سے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ پورسلین گڑیا دیکھی ہے کبھی؟ اس نے ناسمجھی سے پلکیں جھپکائی۔ 2 روپے والی؟ اس نے آہستگی سے ہنستے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ اور ہوتی ہے۔ پورسلین گڑیا کی گریس ہوتی ہے، وہ ملکہ ہوتی ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ لگا میں اپنی زندگی کی ملکہ ہوں، اور وہ ملکہ جو اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ شاز نے کھانے کی میز پر اس کے لیے کرسی کھینچی۔ بزرگ خاتون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں وہ ملکہ ہوں جو اپنا شاہ چن سکتی ہوں، اور میں نے اپنے شاہ کو چن لیا۔ وہ بیٹھے ہوئے مسحور انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ معاملہ بگڑ رہا تھا۔ سرما کی خنک فضا اڑی کر رہی تھی، دل بھی اڑی کر رہا تھا۔ کلی نے گنچے کی ایک پتی کھولی اور باغ میں پتے پتے اور بوٹے بوٹے کو خبر ہو گئی۔ کبوتر پنکھ پھیلا کر اڑنے لگے۔ شاز نے اسپتال کے کمرے سے باہر دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں ہاجرہ اور وہ بیٹھے تھے۔ سامنے ڈاکٹر صاحب اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے گزرے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر تمہید باندھی۔ مسٹر شاز۔ ہاجرہ اور شاز ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کو برین اسٹروک ڈائگنوز ہوا ہے۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، ان کا استعمال کریے اور پھر اگلے ماہ جانچ کے لیے آئیے۔ اگر آپ کی صورتحال اسٹیبل نہیں ہوتی تو ہم سرجری کریں گے۔ شاز نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بے ڈھبے انداز پر غور کیا۔ ہاجرہ نے ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور آگے بڑھتے میز پر کوہنیاں رکھی۔ اس نے گلا کھنکارا اور اپنے طنزیہ مزاحیہ انداز میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، کم از کم مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ شاز نے غیر رسمی انداز میں ہاجرہ کو دیکھتے کہا، مجھے تو اس پر کل ہی شک ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی نظر ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ شاز نے محفوظ ہوتے ہوا میں پیچیدگی سے انگلیاں ہلاتے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے چھولے بیچ کر وکالت کی ڈگریاں لی ہیں؟ وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، شاز نے چٹکی بجائی۔
دیکھو، شاز نے چٹکی بجائی، میں نے تمہارے بلیک فنڈز کے متعلق پتہ لگا لیا ہے۔ کل یہاں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس خصوصی اسپتال کے تلے کتنا ٹیکس ایویڈ ہوا ہے۔ ہاجرہ بولی، وہ تمہاری مشینیں۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر بل پڑے۔ مانا تم 20 سال امریکہ کو دے کر آئے ہو، مگر میں بھی 8-9 سال انگلستان کو دے کر آئی ہوں۔ کم از کم مجھے اتنا اندازہ ہے کہ باہر کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اس اسپتال کی نیورولوجی اور برین اسکین سے متعلق اتنی عمدہ مشینیں تم اور تمہارے پارٹنرز اسپانسرشپ کے بغیر افورڈ نہیں کر سکتے۔ شاز نے میز سے انگلی کھٹکھٹائی۔ ڈاکٹر کی حالت اب پتلی ہو گئی تھی۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا، تمہارے اوپر جس سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہے، میں نے وہ بھی معلوم کروا لیا ہے، اور جو دوائیاں تمہیں وزیر صحت کے حکم سے ملتی ہیں اس کے متعلق بھی مجھے علم ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے طبی مشینوں اور امریکہ سے دوائیاں منگوانے کی اوٹ میں تمہارا پیسہ کن کن مراحلوں سے گزرتا ہے۔ دہشت گردی، یہ تم جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے امریکہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 1993 مجھے تمہارے اس بندے کے متعلق بھی معلوم علم ہے جس کے ذریعے تم بلیک پیسہ باہر بھیج کر وائٹ کرتے ہو۔ کل سردار نے تم سے رابطہ کیا اور یقیناً تمہارے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے اپنی اسمگلنگ کا راستہ ہموار بنایا۔ اس نے بھی سوچا، چلو میں بھی بہتی راوی میں ہاتھ دھو لوں۔ اب اس نے ہاجرہ کو دیکھا۔ اس کا گزشتہ سالوں کا ٹیکس دیکھو تم، اور پھر مجھے بتاؤ میں غلط کہتا ہوں۔ ہاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں میں۔ اب اس کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ یہ حشر ہو رہا ہے تمہارے پوائٹک جسٹس کا۔ ڈاکٹر کی نگاہیں کبھی ہاجرہ پر جا رہی تھی، کبھی شاز پر۔ پھر تم کہتی ہو، مجھے لگتا ہے اینٹی کرپشن ادارے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے وہ سو نہیں رہے ہوتے، سیدھے کوما میں ہوتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی، اس ملک کا ہر محکمہ بددیانت لگتا ہے ماں سوا پولیس محکمے کے۔ شاز نے اس کا رد عمل دیکھا تو بڑبڑایا، اسے اس ملک کا ہر محکمہ دیانتدار لگتا ہے ماں سوا پولیس محکمے کے۔ جانے اس ملک سے پولیس بمقابلہ وکیل اختلاف کب ختم ہوگا۔ ہاجرہ نے اب ڈاکٹر کو دیکھا اور پوچھنے لگی، اب بتاؤ، سردار کی ڈیل میں کیا کیا آفرز تھی؟ میرے شوہر کی اصلی رپورٹس کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور تم اسے کون سی دوا دینے والے تھے؟ بتا دو گے تو ہم سیٹلمنٹ کر لیں گے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور لب کھولے۔ میں ہوں ماہر قانون اور جرمیات، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، یہ ہے پارشل سائیکوپیتھ۔ آپ ہی نے تشخیص کی ہے نا ان کے جذباتی مسئلے کی۔ ڈاکٹر کی ایک نظر شاز پر گئی تو اسے اس کے شفاف چہرے سے وحشت ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میں کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر چکا ہوں۔ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کون سی رگ کہاں سے دبانی ہے، کون سے کٹ سے انٹرنل بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، اور کیسے آٹوپسی رپورٹ سے بچنا ہے۔ مجھ جیسے نفسیاتی مریضوں کو اپنا درد بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر جذباتی ہو جاتے ہیں اور تاثرات کو پہچان نہیں پاتے۔ میرا دماغ خراب ہوا تو میں بنا کسی گلٹی کے تمہارا فیوز اڑا دوں گا۔ طنز اور مزاح ان کی مادری زبان تھی۔ ہاجرہ کے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ آئی، اور میں ماہر جرمیات ہونے کی حیثیت سے تمہارا یہاں کا مرڈر سیٹ اپ اور باڈی پوسچر کور کر دوں گی۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ جرمیات میں 1000 سے زائد کیسز پڑھ چکی ہوں۔ اب اپنے شوہر کو جیل تو نہیں بھجوا سکتی، پہلے ہی اس کے کیے 25 قتل کے راز کو سینے میں چھپایا ہے۔ آج تک اسے پولیس اور پروسیکیوشن بھی نہیں پکڑ پائی، اور اب اگر یہ 26واں کر لے تو میری ذات پر کیا گرا گزرے گا۔ مجھے تو ہر صورت اس سے محبت ہے۔ ڈاکٹر کو ہول پڑنے لگے۔ اسے شاز سے زیادہ نفسیاتی مریض ہاجرہ لگ رہی تھی۔ آپ دونوں وکیل ہیں کہ کرمنلز؟ ہاجرہ نے ترمیم کی، آپ ہمیں سیٹلرز کریں۔ اس نے بمشکل کہا، بیرسٹر ہاجرہ۔ اسے ان دونوں کی پرسکونیت پر شدید قسم کی حیرت ہو رہی تھی۔ شاز میز پر دھیرے دھیرے ناخن پھیرنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں خالی تھیں۔ رشوت، اٹمپٹ ٹو مرڈر، غلط ڈرگ پر اسکراپ کرنا، سیدھا لائسنس کینسل، اس کا کیریئر تو تباہ۔ اس نے گردن لڑکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ ہاجرہ نے اسے اطمینان دلایا، اگر بتا دو گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ماہ نومبر کی سخت سردی میں اس کے پسینے چھوٹنے لگے، اس کی آواز لرزنے لگی۔ پوسٹ ٹرامیٹک
ہی از ایبسلیوٹلی فائن۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر خود کو کمپوز کرتے بتانے لگے، بس کچھ پین کلرز پر پرسکرائب کر دیتا ہوں، وہ تو تم کرو گے، شاز نے ٹھاٹھ سے کہا۔ لیکن سب سے پہلے میری بیوی کی جمع کروائی رقم واپس کرو، بیچاری کل سے خرچے کی فکر میں اپنا آدھا کلو خون جلا چکی ہے۔ ہاجرہ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ جتنے کیرسمٹک تھے وہ اتنے ہی سرکیٹسٹ تھے۔ اور جو ڈرگز تم ابھی مجھے دے رہے تھے وہ کس چیز کے تھے؟ شاز کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی، نہ کوئی غصہ نہ کوئی لطف۔ ڈاکٹر نے گلے سے تھوک نگلا۔ ہاجرہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، دماغ خون میں جمانے کے لیے تاکہ دماغ ڈیمیج ہو جائے اور ان کے استعمال سے برین ہیمریج بھی ہونے کے چانسز ہے۔ ہاجرہ کے غصے سے آنکھیں کھل گئیں۔ تم، شاز نے کنکھیوں سے ہاجرہ کو دیکھا، انسانیت ہی نہیں ہے، تم خود کو ڈاکٹر کہتے ہو؟ ہاجرہ کی آواز بلند ہو گئی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ میرے اچھے خاصے شوہر کو برین ہیمریج؟ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، آج کی آج یہاں ٹیکس ڈویڈن ریڈ کریں گی پولیس، تم پر پرچہ دے گی۔ اب دیکھو میں دیکھتی ہوں تمہارا یہ اسپتال چلتا کیسے ہے۔ ارے ڈاکٹر جذباتی ہوا، آپ نے کہا تھا۔ ہاجرہ نے انسنی کی اور شاز اس نے اسے دیکھا، وہ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو غیظ و غضب سے دیکھتے چبا چبا کر بولی، تم اپنے واقف صحافی کو بھی فون کرو، بتاؤ ذرا ہم نے کتنی بڑی مچھلی پکڑی ہے۔ شاز نے مزید جرائم انگلی پر گنے، ٹیکس سے اجتناب، منی لانڈرنگ، بلیک دھندے میں شراکت اور دہشت گردی۔ ہاجرہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ضبط کا پیمانہ لبریز تھا، جذبات میں اب اس سے انگریزی ایسنٹ میں بات نہیں ہو رہی تھی، وہ پاکستانی خواتین کی طرح بول رہی تھی۔ یہ آدمی، وہ اشتعال اور صدمے کی سی کیفیت میں کہہ رہی تھی، یہ خبیث انسان میرے اچھے خاصے بندے کو کہتا ہے اسے برین اسٹروک ہے، اوپر سے اس کا دماغ ضائع کرنے کی دوا دیتا ہے۔ شاز کہنے لگا، یہ تو ابھی اس شہر میں ایک ہے نا، میں تمہیں ایسے 10 خبیث دکھا سکتا ہوں جو حکومت سے لے کر عام عوام تک کو نہیں بخشتے۔ اس صوبے میں کتنی گنتی کرنے لگے تو شمار ہی نہیں، اور باقی پورے ملک کا اللہ عالم ہے۔ وہ اپنے کانوں کی لو چھو رہی تھی۔ اللہ 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 بخشے۔ سامنے بیٹھا ڈاکٹر خود کو دلدل میں بری طرح پھنستے محسوس کر رہا تھا اور اچکنے کی جسارت بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے 2 نفسیاتی مریض نما وکیل بیٹھے تھے۔ ہاجر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ شاز ابھی فون کرو، میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہے۔ شاز نے میز کے نیچے اس کا ہاتھ دبایا، اشارہ تھا بس کر دو۔ ڈاکٹر سرخ ہوتی نما خود سے ان کا مینٹل ٹارچر برداشت کر رہا تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی تھی جو ان دونوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ وہ نہ وہ چیخ سکتا تھا نہ چلا سکتا تھا، بس ہر چیز مر کر اپنے اندر اتار سکتا تھا۔ اچھا، شاز کو خیال آیا، اس نے بھویں کھجاتے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ، اس کی پتلیاں سکڑ گئی، ان دوا کے ساتھ میرا دماغ کتنی مدت میں ڈیمیج ہوتا؟ ڈاکٹر نے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ ہاجرہ نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ بولا، 1 ماہ کے اندر اندر۔ شاز اور ہاجرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی وہ سمجھ گئے، سردار مجھ سے اسمگلنگ کروا کر مجھے ڈسنے والا تھا۔ اچھا۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی، خود چند لمحوں کے لیے اس کی پلکیں جھکی، پھر اٹھی۔ مجھے میرے شوہر کی اصلی رپورٹس ٹیبل پر چاہیے، مجھے اس کے ساتھ پین کلر پرسکرائب کرو، اور ایک بات، اس نے چٹکی بجائی، میں ان کی تحقیقات لندن سے کرواؤں گی، اس لیے میرے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا۔ اگلے چند لمحوں کے اندر اس نے دراز کھول کر اس کی رپورٹ سامنے رکھی اور دوائیاں لکھ دی۔ ہاجرہ نے مشکور انداز میں انہیں اٹھاتے کہا، شکریہ۔ وہ جان بخشی کی غرض سے دیدے باہر نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاز نے سیٹلمنٹ کا اختتام کرنے کے لیے کرسی سے ٹیک ہٹائی، گلا صاف کیا، اس کی بند مٹھی اٹھی۔ ہاجرہ نے اس کی کلائی پر سفید دھات والے بریسلیٹ کی ٹمٹماہٹ پر غور کیا۔ وہ اس سے کہنے لگا، ہم تمہاری کوئی بھی بات باہر نہیں نکالیں گے، تمہیں سردار کے ساتھ جو کرنا ہے کرتے رہو، پر ہمارا نام اس میں نہیں آنا چاہیے۔ شاز کرسی پیچھے لے جاتے اٹھا۔ ڈاکٹر سن ہوتی ٹانگوں سے اٹھنے لگا، ایک قدم بھی بڑھانا محال تھا، شرمندگی کے دریا میں وہ غوطہ تھا۔ کل تک آنکھوں سے باتیں کرنے والی توقیر سسکیاں لے رہی تھی، وہ دونوں اس کی نظر میں بہت بری طرح فنا کر چکے تھے۔ پیمنٹ ریسپشن پر فون کر دو۔ اس نے اب ہاجرہ کو دیکھا، چلو بیوی، وہ سادگی سے اسے دیکھتے اس کے ساتھ باہر کو چل پڑی۔ وہ ڈاکٹر حواس باختہ کھڑا انہیں باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب سیٹلمنٹ کے بعد قدم سے قدم ملائے ایک دوسرے کو فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دیکھتے کوریڈور میں چل رہے تھے۔
میاں بیوی میں سے جب کوئی ایک وکیل ہوتا ہے تو وہ قانون ہوتا ہے، مگر جب میاں بیوی دونوں وکلا ہوتے ہیں تب وہ خود قانون ہوتے ہیں اور سامنے آنے والا ہر شخص ملزم۔ اسپتال سے پیسے وصول کر کے وہ باہر نکلے۔ ہاجرہ اس سے کہنے لگی، یہ سب سازش تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد مجھے نہیں لگتا سردار تمہیں تمہاری ماں سے ملوانے والا ہے۔ یہ تمہاری ماں زندہ ہے یا تمہاری ماں زندہ ہے، مجھے ذاتی طور پر رحمت سے معلومات لینی ہوگی۔ اور وہ شمسا، اس نے تمہاری دائی بنا دیا۔ اب تو مجھے شک ہے کچھ عرصے بعد وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے شمسا تمہاری ماں ہے، تبھی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ تو بالآخر وہ ان کے پلان تک پہنچ گئے تھے۔ ویسے اس نے اپنی چادر درست کی، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، مستحسن اور شمسا کا ٹیسٹ ضروری تھا۔ وہ محفوظ ہوا اور بالآخر بولا، تو پھر مانتی ہو بیوی، میری سوچ تک آنے کے لیے تمہیں دوسری بار پیدا ہونا پڑے گا۔ وہ ضبط سے کہتے سیدھا چلنے لگی، کون سی چیپ ہندی فلم دیکھی ہے؟ اس وقت کی مشہور دوسرے جنم والی بھارتی فلموں کا حوالہ۔ ہاجرہ، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا تم نے غور کیا؟ اس نے پوچھا۔ دادو کا رد عمل۔ اس نے چلتے ہوئے سر کو خم دیا۔ ہمارا خاندان اسے پرانا جانتا ہے اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، قریب قریب ہی رہتے تھے، اور جب میں نے سردار کا بیک گراؤنڈ چیک کروایا اور اس کے ساتھ اتنے سال تک رہا تب تو مجھے ایسا کچھ نہیں پتہ چلا۔ اس نے اتفاق کیا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ نجیب پہلوان بھی اسے جانتے ہیں۔ اسے یاد آیا تھا وہ اکٹھے کشتی کیا کرتے تھے۔ کیزیا سے ملاقات کرنے جاؤں گی تو ان سے پوچھوں گی۔ شاز نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ کچھ سوچتے اطمینان سے بولا، چلو ہمارا یہاں آنا رائے گا نہیں گیا۔ بس اسٹاپ پر رکے، سامنے سے 2 بسیں چلی آئی۔ ہاجرہ، اس نے پکار پر اسے دیکھا، مجھے اطلاع کیے بغیر گھر مت آنا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، میں تم سے خود ملنے آؤں گا، جب فون کرو گی اٹھاؤں گا بھی، تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا، لیکن تم خود سے کہیں نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس نے اسے دیکھتے پلکیں جھپکی، ٹھیک ہے۔ ٹکٹ خرید کر وہ بس میں بیٹھے۔ شاز نے نظر گھما کر بس میں دیکھا، اب اسے وہ پراسرار تعاقب کرتا ہیولا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاجرہ اضطراب سے سینے سے ہاتھ لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شمسا کیا چاہتی ہے؟ مجھے یہ شمسا بہت کھٹک رہی ہے۔ یہ ثبوت سنبھال کر کیوں رکھ رہی ہے؟ مجھے یہ مشکوک لگتی ہے، پر یہ چاہتی کیا ہے؟ کیا یہ شاز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے اس کا ہدف میں ہوں؟ اس نے ایک نظر شاز کو دیکھا۔ ابھی بحث نہیں کر سکتی، ابھی ہم شاز کی اسٹریٹجی پر کام کریں گے، پر میرا دل کیوں بے چین ہے؟ مجھے کیوں ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے سب اتنی اسموتھلی نہیں ہو سکتا، کچھ ہوگا۔ میرا دل اور دماغ کہتا ہے شمسا کچھ کرے گی، شاید تبھی شاز نے اسے فریب دینے کا پلان کیا ہے۔ بس چل پڑی اور اس نے فی الحال کے لیے ہتھیار ڈال کر آنکھیں موند لی تو وقت ہوا جاتا تھا واپس اپنے شہر جانے کا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی مزیدار دونوں کیریکٹر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہی ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔